چن کے موتی عقاب لاتے ہیں، جو چن کے موتی عقاب لاتے ہیں، یقیناً وہ لاجواب لاتے ہیں، لیکن ہم بھی چن کے صاحب ہمیشہ در نایاب لاتے ہیں۔ نظامی موٹیویشنل چینل کی خصوصی نشریات در نایاب میں خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کا میزبان عمر فاروق عمر چشتی نظامی۔ تو ناظرین، آپ کو پتہ ہے کہ پہلے جس طرح ہمارے جو پروگرامز آپ کے پاس پہنچے ہیں، آپ نے یقیناً دیکھے ہوں گے کہ ان میں ہم نے کبھی تعلیم کا ذکر کیا، تو کبھی سماجی کارکنان کو یہاں پر بٹھا کر ان سے گفتگو کی، تو کبھی علماء کرام کو بٹھا کر ان سے پوچھا کہ ہمارے دینی مسائل جو ہیں ان پر ڈسکس کیا کہ کس طرح اگلی نسلوں کو ہم سنوار سکتے ہیں۔ تو جہاں پر نسلوں کو سنوارنے کی بات آتی ہے تو ناظرین آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ سب سے پہلی جو بات ہے کہ جب انسان تعلیم یافتہ ہوتا ہے، جب انسان کے پاس تعلیم آ جاتا ہے، وہ چاہے عورت ہو یا مرد، جب اس کے پاس تعلیم آتا ہے تو اس کے پاس شعور ہوتا ہے۔ تعلیم آنے کے بعد شعور آ جاتا ہے، جب شعور آتا ہے تو اسے اپنا حق لینے کا ڈھنگ آ جاتا ہے، اپنے حق لینے کا جو طریقہ کار ہے وہ اسے سمجھ آ جاتا ہے۔ اگر دوسرے برعکس ہم اسی کے دین کی تعلیم کا ذکر کریں تو دین جب انسان سیکھ لیتا ہے تو اس کا ایمان مضبوط ہو جاتا ہے۔ جب ایمان مضبوط ہوتا ہے تو وہ انسان دلیر ہو جاتا ہے اور باہمت ہو جاتا ہے، اور اپنا حق چھین کے بھی لے سکتا ہے اور اپنا حق قانونی ذریعے سے بھی لے سکتا ہے۔ تعلیم دنیاوی ہو یا دینی، دونوں ضروری ہیں۔ لیکن یہاں پر میں بات کر رہا تھا، آپ کو بتاتا چلوں کہ اس علاقہ میں آج جو میں موضوع اپنا لے کے یہاں پر آیا ہوں وہ ہے ووٹ۔ ووٹ ایک ایسا منفرد موضوع ہے جسے ہم بالکل کسی زمرے میں نہیں لیتے۔ ہم اسے بالکل کہتے ہیں کہ یہ ایک سائیڈ پہ ہٹی ہوئی چیز ہے، بس ٹھیک ہے 2000 4000 5000 میں ووٹ ایک لیڈر آئے خرید لے، بس دے دیں گے۔ چھوٹے سے مفاد کے لیے ہم اپنا بہت بڑا مفاد بھول جاتے ہیں۔ اور ہمارے مفادات میں کیا ہے؟ میں معذرت کے ساتھ آپ کے سامنے یہ لفظ کہنا چاہتا ہوں کہ ہمارے مفادات میں سڑکیں، گلیاں اور گیس، یعنی کہ ہمارے جو مفادات ہیں جو ہمیں لیڈر سے چاہیے، اور اس ملک سے جو جن چیزوں کا ہم تقاضا کر رہے ہیں وہ تقاضا کن چیزوں کا کر رہے ہیں؟ سڑک اور گلیاں۔ کیا ان کے علاوہ ہماری کوئی ضرورت نہیں ہے؟ میں مانتا ہوں یہ ضروریات ہیں، ان کی اشد ضرورت ہے، سڑکیں ہونی چاہیے، گلیاں ہونی چاہیے، گیس بھی لگنی چاہیے، لیکن ساتھ میں یہ ضرور کہوں گا کہ ہمارے پاس بہتر تعلیم ہونی چاہیے۔ اور وہ تعلیم کون سی ہے؟ وہ قرآن مجید فرقان حمید کی تعلیم ہے۔ کیا کسی نے یہ کسی اپنے لیڈر سے کہا کہ آپ اگر ہم سے ووٹ مانگتے ہیں ہم ووٹ تو دے دیں گے، لیکن ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ دینی مدرسہ بنایا جائے، ہماری بچیوں کو دین کی تعلیم دی جائے، کیونکہ جب بچی دین کی تعلیم سیکھ لے گی پھر کبھی اس نے ماں بھی بننا ہے۔ جب اس نے ماں بننا ہے تو جب با کردار ماں ہوگی تو آگے لے جو نسلیں ہیں وہ با کردار پیدا ہوں گی۔ تو اسی موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے میں نے آج جس شخصیت کو یہاں پر مدعو کیا وہ کسی بھی تعریف کے محتاج نہیں، تمام اہل علاقہ ان سے بخوبی واقف ہیں۔ میری مراد یونین کونسل مغل کے چیئرمین جناب نور احمد ملک صاحب۔ سر میں آپ کو اپنی اس ٹرانسمیشن میں خوش آمدید کہتا ہوں، اور میں صمیم قلب سے آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ ہماری اس ٹرانسمیشن کا حصہ بنے اور آپ نے اپنے قیمتی وقت میں سے ہمیں وقت عنایت فرمایا۔ تو انہی کے ساتھ ناظرین میری اس ٹرانسمیشن کا حصہ بنے بلبل چمنستان رسالت بڑی خوبصورت آواز کے حامل ثنا خان جناب قاضی شامون شکیل صاحب، میں آپ کو بھی خوش آمدید کہتا ہوں۔ ناظرین مہمان گرامی کا تعارف آپ نے سنا، یقیناً آپ نے مہمان گرامی کو دیکھا ہوگا، انتہائی واجب الاحترام، اس علاقہ کی خوبصورت رونق بھی ہیں، پورا علاقہ ان سے واقف بھی ہے۔ تو سر جس طرح کہ میں پہلے اپنی گفتگو میں یہ عرض کر چکا ہوں کہ یہ سلسلہ سارا کہ ہمیں دین کی تعلیم بھی چاہیے، یہ نہیں کہ ہمیں سڑکیں گلیاں، اور آپ جس طرح کے کمپین کرتے رہے اور آپ الیکشن لڑے اس علاقہ میں تو سارے آپ معاملات دیکھتے رہے، لیکن صرف علاقہ میں یہ الیکشن لڑنا ہی بڑی بات نہیں تھی، بلکہ آپ تو جب سے ہم نے ہوش سنبھالا ہے آپ کو کمپین کرتے دیکھا۔ کسی بھی سیاسی لیڈر نے اگر آپ سے آ کے یہ اس علاقہ سے مدد چاہی کہ میرے ساتھ مدد کی جائے، میں اس علاقہ کے آپ نے علاقہ کے مطالبات بھی ان کے سامنے رکھے، ان کو بھی منوانے کی کوشش کی، اور پھر ان کے ساتھ سپورٹ کا اعلان بھی کیا، اور پھر پورے علاقے میں ان کے ساتھ آپ چلے۔ تو پہلے جس طرح لوگ، ظاہری بات ہے جب آپ ووٹ لینے جاتے ہیں تو آگے سے مطالبہ ضرور ہوتا ہے، تو اس علاقے کی جو سوچ ہے اس کے اوپر آپ کیا کہنا چاہیں گے کہ مطالبات کس قسم کے ہوتے تھے، لیکن آپ کی سوچ کیا تھی کہ میں اپنی اس قوم سے کیا چاہتا ہوں، اس عوام سے کیا چاہتا ہوں، کہ ان کو مطالبات ہونے کس طرح کے چاہیے تھے؟ تو ان میں جو آپ نے تضاد دیکھا ہے وہ میں آپ سے ضرور سننا چاہوں گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے جی میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے مجھے مدعو کیا اور اپنا اظہار خیال کے لیے موقع فراہم کیا۔ گزارش یہ ہے کہ میں بڑے ہی ٹوٹے دل کے ساتھ جی اپنے اہل علاقہ کا یہ جذبہ
یہ سوچ اور ان کا ولولہ جو ہے جس کے اندر مجھے بے پناہ مایوسی ہوئی، اس کا اظہار کروں گا۔ وہ اس لیے کہ ہم لوگوں نے خدا نہ خواستہ کسی کی خوشامد یا کسی کی کوئی بڑھائی کو دیکھ کے ان کا ساتھ نہیں دیا، بلکہ پہلے دن سے لے کے 85 سے لے کے آج کے دن تک اللہ تبارک تعالیٰ نے ایک ہی سوچ دی ہے کہ اگر قدرت نے ہمیں اتنا کچھ اس قابل کیا ہے، ہمیں وسائل دیے ہیں کہ ہم کسی کا کچھ بہتر کر سکیں، تو مجھے ویسے بھی شوق تھا ویلفیئر کے حوالے سے، تو میں شروع سے یہی سوچتا رہا ہوں، اپنے دوست احباب کو بھی، اہل علاقہ کے جتنے بھی میرے بازو ہیں سبھی کو یہی کہتے رہے یار کہ علاقے کی بہتری کے لیے کچھ کریں، علاقے کی بہتری کے لیے جو مسائل ہیں جو بھی ہیں جناب ان پہ ہم اپنا فوکس کریں، اور اس کے بعد جو اپنے نمائندگان ہیں جن کو ہم نے سپورٹ کیا ہے ان سے یہ مسائل حل کروائیں۔ 2002 کے بعد ایک دور آیا، نمائندگی ہمیں ملی چودھری نثار علی خان صاحب کی ذات کے حوالے سے۔ صحیح۔ پہلا دور تو چلا گیا جی اپوزیشن کے حوالے سے، تو اس طریقے کے کام نہ ہو سکے جس طریقے کے ہم توقعات رکھتے تھے، اور دوسرا دور آیا تو اس میں آدھا تیتر آدھا بٹیرا آ گیا۔ صحیح۔ کہ مرکز میں پیپلز پارٹی آ گئی اور پنجاب میں جناب آ گئی، وہ بھی رساکشی چلتی رہی، لیکن کچھ نہ کچھ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ نمک برابر چلتے رہے، تھوڑے بہتے ہوتے رہے، لیکن وہ مخصوص وہی آپ والی بات ہے کہ گلی اور نالی والے، بس اس کے علاوہ سوچ نہیں تھی۔ نہیں۔ دوسری بات، 2013 کے بعد چودھری نثار علی خان صاحب فل فلیج مرکز میں بھی اور پنجاب کے حوالے سے بھی حکومت سازی کے بعد آئے، تو انہوں نے علاقے میں ایک بھرپور طریقے سے ترقیاتی کاموں کا آغاز شروع کیا۔ اس کے اندر چونکہ ہر گاؤں کے اندر ایک ہی ڈیمانڈ تھی کہ جی میری گلی میری گلی میری گلی، اس حوالے سے انہوں نے پرائرٹی بھی دی اس کام کو، اور انہوں نے اسکیمیں مانگی۔ تو میں نے ڈے فرسٹ سے لے کے اینڈ تک کوئی بھی کام اپنی مرضی سے نہیں کیا، بلکہ ہر معاملے میں نے اہل دے کے لوگوں کے ساتھ مشورہ کر کے جیسے انہوں نے کہا اس کے مطابق میں نے اسکیمیں رکھوائیں۔ مطلب اگر وہ رائے مانگتے بھی کہ کون سا کام ہونا چاہیے تو آپ میٹنگ تو اس کے اندر نہیں، وہ چونکہ اس مد میں آتے ہیں نا فنڈ، صحیح جب فنڈ آتے ہیں تو وہ ایک اس میں یہ ہوتا ہے کہ یہ فنڈ آئے ہیں، یہ کس مد میں آئے ہیں، کس مد میں آپ نے یوٹیلائز کرنے ہیں ان کو۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ فنڈ آئے ہمیں دیں اور ہماری صاحب دیپتا ہو جی کہ ہم جدھر چاہیں جو کریں، یہ نہیں ہو سکتا۔ اس کے لیے آتے ہی رہے، اس میں روڈ آئی، پھر سی ایم صاحب نے جناب اسکیمیں لانچ کی کہ اس میں جناب جی کوئی لمبی سڑکیں جو پنجاب گورنمنٹ نے جناب اناؤنس کیا، اس کے اندر نئی سڑکیں بھی بنوائیں۔ صحیح۔ مجھے جو گلہ ہے اہل علاقہ سے وہ یہ ہے کہ ہم نے بڑی مشکل کے ساتھ یہ منزل پائی تھی، بڑی مشکل کے ساتھ، اور اس کے پیچھے بہت طویل ایک جدوجہد ہے، اور بے شمار ہماری بزرگ ہستیاں جو اس میں ہمارے ساتھ رہی ہیں آج دنیا میں نہیں ہیں، کاش کہ ان کی اولاد کو، اہل علاقہ کو، ان کی ان محنتوں کا، ان کی کاوشوں کا ان کو ذرا بھی احساس ہو، تو ان کو پتہ ہو کہ انہوں نے کتنی مصیبتیں اٹھائیں کہ اس علاقے کے لیے اور اپنی نسلوں کے لیے، کہ ان کی بہتری کے لیے۔ لیکن جب عملی کام شروع ہوا، صحیح، جو مجھے گلہ ہے وہ یہ ہے کہ میں نے تو اپنی طرف سے اللہ اور اس کے حبیب کو گواہ بنا کے سندھو سیدہ سے لے کے میں نے نہیں یہ دیکھا کہ کس نے مجھے ووٹ دی کس نے مجھے ووٹ نہیں دی، میرے لیے اتنا ہی کافی تھا کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے بنا دیا۔ بالکل، یہ اللہ کا کرم، مجھے اللہ تعالیٰ نے چن لیا ہے علاقے کی خدمت کے لیے۔ صحیح۔ میں نے اپنے آپ کو وقف کیا علاقے کی خدمت کے لیے، اور اس حوالے سے سندھو سیدہ سے لے کے ڈکی تک، ڈکی سے لے کے عزیزال تک، صحیح، میں یہ فخریہ کہہ سکتا ہوں کہ ایک بھی آبادی میں نے نہیں چھوڑی۔ کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ ہماری آبادی جو ہے یہ ہمارا گاؤں کو چھوڑا گیا، ہمارا کام نہیں ہوا، ہماری گلی نہیں بنی۔ جہاں مجھے یہ ضرور ہے کہ جو متعلقہ کونسلر صاحبان تھے، اب ان سے بھی مشاورت ضروری تھی اس لیے کہ وہ بھی علاقے کے ذمہ دار بندے تھے۔ جیسے وہ کھاتے رہے، مختصر یہ ہے کہ بیٹھ بٹھا کے نہ تو ہم نے یہ کہا جی کہ کوئی بندہ رہ نہ جائے۔ صحیح۔ روڈیں بھی بنی۔ اب جہاں تک تعلق ہے ہماری جو مین روڈ تھی، آپ کو میں یہ بتاؤں کہ پروپیگنڈا کرنا بڑا آسان ہے، کاش کہ انسان سچائی پہ جائے۔
میں آپ کو حلفاً بتاتا ہوں، اور ریکارڈ پہ چیزیں یہ موجود ہیں، ادارے موجود ہیں. جی جی گورنمنٹ چلی گئی الگ بات ہے، لیکن جو کام پائپ لائن میں تھے یا انڈر پروسیس تھے، جو ان پہ جو ورک ہو چکا تھا، وہ چیزیں تو ریکارڈ میں ہیں نا. ڈاکومنٹس تو موجود ہیں ان کے. آپ یقین جانیے گا کہ یہ جو ہماری روڈ ہے ہر دو غیر سے لے کے جی سردار مارکیٹ تک، صحیح. اس کا ٹینڈر ہوا 2 پارٹ میں. پہلا پارٹ جو تھا وہ تھا وہاں سے سردار مارکیٹ سے لے کے بروالا گاؤں تک، پلس جو برج ہے. بالکل ٹھیک ہے جی. مطلب جو ایکسچینج تک یہ بنا ہوا ہے. جی جو ایکسچینج تک بنا ہے، ایکسچینج تک بن چکا ہے جو. بالکل پہلے پارٹ میں یہ تھا. یہ تھا. اب اس کے بعد دوسرے پارٹ کے لیے یہاں سے شروع ہونا تھا، اور اس کے بعد یہ پیر سواوا تک، چونکہ نیچے تو اسلام آباد کا ایریا تھا، اسلام آباد کا ایریا آ جاتا ہے، اور انہوں نے بنا بھی لی. وہ کنکریٹ کی آلریڈی خیر، بنی ہوئی ہے. اس کے لیے میں نے چوہدری صاحب سے گزارش کی، تو انہوں نے فی الفور حکم جاری کیا جی کہ اس کو بھی فوری کریں جی. اب جو پہلے پارٹ بنا ہے، ظاہر ہے کہ اتنا جلدی تو نہیں بنتا، اس پہ بھی ٹائم لگا ہے. بالکل. اب جیسے ہماری باری آئی، اس میں ہماری بدقسمتی کہہ لیں یا کچھ بھی کہہ لیں، ہوا یہ کہ محکمے کے بندے میرے پاس آئے. ان دا مین ٹائم صحیح. کوئی ریٹائرڈ کرنل صاحب تھے، کہاں کے تھے مجھے نہیں پتا، انہوں نے کمپلینٹ کر دی اچھا. لاہور کہ جی یہ جو سا پل بنا ہے یا یہ جو روڈ بنا رہے ہیں، یہ پیسہ گورنمنٹ کا ضائع کیا گیا ہے. یہ انکوائری کی جائے کہ انہوں نے یہ نقصان کیوں کیا ہے، چونکہ یہاں پہ ڈیم بننے جا رہا ہے، اور انہوں نے یہاں پل جو بنایا ہے اس کو اتنا پیسہ ضائع کیا ہے، اور پلس روڈ پہ بھی، لہٰذا اس کی انکوائری ہونی چاہیے. اب اس کے اندر کوئی باضابطہ نوٹیفیکیشن نہیں تھا، ماس وائے وہ جو سیکشن 4 والا ہوا تھا، صحیح. اس کے علاوہ تو کچھ بھی نہیں تھا. صحیح صحیح. باہر کیف انکوائری ہیلڈ ہوگی وہاں سے. اب ظاہر سی بات ہے، ہم تو چلو سویلین لوگ ہیں، لیکن اداروں کے لیے مسائل ہوتے ہیں. جی جی. جب اتھارٹیاں حرکت میں آئیں، انکوائری ہوئی، اس کے بعد افسران کو جاڑ پلائی گی. اب ان کو ہدایت ہوئی کہ آپ دوبارہ جائیں، جا کے تو وہ دیکھیں کہ کتنی جگہ جو ہے ڈیم میں آ رہی ہے. اب جو آپ نے سیکنڈ پارٹ کرنا ہے، اس میں سے جو ڈیم کی جگہ آ رہی ہے اس کو آپ مائنس کریں، مائنس کر کے اگلا جو پیس ہے اس کو کلیئر کریں. مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ سنڈے کے دن وہ افسران بھاگے ہوئے میرے گھر آئے. صحیح. چھٹی تھی، اور مجھے ساتھ لیا، انہوں نے مجھے موقع دکھایا، اور وہاں پہ جو ڈیم کے اندر مزید جو جگہ آ رہی تھی وہ تھی 1.5 کلومیٹر. صحیح. انہوں نے وہ مائنس کی، اور مجھے یہ کہا جی کہ اگر آپ کے پاس اس کے آگے کوئی پیس ہے ایسا جو اس کے ساتھ جڑتا ہو، تاکہ ہم یہ 1.5 کلومیٹر جو ہے اس کو اس کے ساتھ نتھی کر کے، تو اسی ڈیمانڈ نوٹس کے تحت ہی مطلب اس کو جو ہے ایسٹیمیٹ کے ساتھ اس کو کلیئر کر لیں. اگر نہیں ہے تو پھر ہماری مجبوری ہے کہ ہمیں ری ایسٹیمیٹ کے لیے یہ کیس لاہور بھیجنا پڑے گا. صحیح. میں نے کہا جی کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے، آپ آئیں. گاڑی میں نے خود ڈرائیو کی، وہ افسران میرے ساتھ بیٹھے. ہم لوگ یہاں پہ پرائمری اسکول جب پہنچے، جی جی. تو یہاں سے میں نے ان کو کہا جی کہ آپ 0 کریں میٹر، تو جو نیچے جا رہی ہے روڈ بغل والی سائڈ، صحیح صحیح. یہ بھی ساری تباہ ہو چکی بالکل ہے. بالکل ہو چکی ہے. میں نے کہا جی کہ یہ 1.5 کلومیٹر جو ہے اس میں ڈال لیں. یہاں سے آپ لوگ نکلے، اتفاق کی بات ہے کہ جیسے ہی ہم آڑا گاؤں پہنچے جہاں آلریڈی پہلے بنی ہوئی ہے، جی جی. اس کے ساتھ پہنچے تو 1.5 کلومیٹر پورا ہو گیا. اچھا. تو اس ایکسین نے مجھے مذاکر کہا کہ جی آپ نے تو وہ ٹیلر ماسٹر والا کام کیا ہے. میں نے کہا جی کیا؟ کہ جو سمجھدار ہوتے تھے وہ پیس بچا کے رکھتے تھے کہ جہاں کہیں کسی شارٹیج آ جائے تو وہ اس میں پیس ڈال دیتے تھے. بارکیف جیسے یہ کام وہ کر کے بڑے خوش گئے ہو. بالکل کہ ہو گیا سارا جو اس سے اگلے دن نا صحیح. اللہ تعالیٰ زندگی دے چیف جسٹس صاحب کا نثار صاحب کو، صحیح، کہ انہوں نے جناب جی حکم صادر فرمایا کہ تمام فنڈ روک لیے جائیں. اچھا. اور اس کے بیچ میں جی وہ جو آپ کو پتہ ہے وہ پجامہ تھا یا پنامہ تھا، جی 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 جی، وہ کام کھل گیا، فنڈ سارے رک گئے. اس کے بعد آج کھلیں گے کل کھلیں گے، آج کھلیں گے کل کھلیں گے، کوئی نہیں. کرتے کرتے ساتھ ہی آگے الیکشن شیڈول آ گیا، نگران سیٹ اپ بن گیا. بالکل بالکل حکومتی الیکشن. جب نگران سیٹ اپ بنا پھر تو ویسے بھی نہیں کر سکتے تھے. جی جی بالکل، وہ کام وہیں کا وہیں رہ رہا. گیا. اور اس کے بعد پھر آگے آپ کو پتہ ہے کہ تبدیلی سرکار آئے. بالکل جی. پھر اس کے وہ بعد تو کافی ظاہر سی بات ہے کہ ہم نے تو نہ انہیں سپورٹ کیا نہ ان کے ساتھ چلے.
ویسے بھی اخلاقاً بھی چوہدری صاحب کے احسانات اتنے تھے، توقعات بھی انہیں پہ ہی ہیں، آئندہ بھی توقعات انہیں پہ ہی ہیں، اس کے علاوہ ہمیں تو سب اندھیرا ہی نظر آتا ہے، چونکہ یہ جد میرے دوستوں احباب کو کچھ تھوڑی بہت وہ کیا کہتے ہیں کہ چاہت تھی جی جی یا جن کو خواہشات تھیں، میں تو کہتا ہوں کہ اچھا ہوا۔ سب سے بڑا منصف جو ہے نا وہ وقت انسان کو خود یہ باور کرا دیتا ہے اور بتا دیتا ہے، اس پہ کسی کو بتانے کی یا کہاں بہتری ہے اور کہنے کہاں کی نہیں ضرورت ہی ہے۔ جی نہیں ہے، بالکل، انسان وقت خود ثابت کر دیتا ہے۔ آج آپ دیکھ لیں جن لوگوں نے توقعات رکھی ہوئی تھی، بڑے بڑے دعوے اور یہ اور وہ آئے گا وہ ہوگا، جو ہوا ہے وہ بھی آپ کے سامنے ہے، جو نہیں ہوا وہ بھی آپ کے سامنے ہے۔ میرے خیال میں اس دور کے بعد جب ان کی حکومت آئی تو میرے اس علاقے میں، یہ ناظرین آپ یقیناً میں بڑے موثوق ذرائع سے کہہ رہا ہوں اور اسی تصدیق جناب ملک نور احمد صاحب ضرور فرمائیں گے کہ اس علاقہ میں ایک اینٹ بھی کہیں نصب نہیں کی گئی ہے۔ نہیں ہوئی ہے جی، ہوئی ہے۔ کہاں پہ جی؟ بالکل یہاں پہ یہ ایسے ہوا ہے کہ 200 فٹ جی روڈ بنی ہے، اچھا 200 فٹ روڈ۔ اب کام کرنے والے اور کرانے والے بھی کیا قربان جائیں ان پہ، ان کو یہ نہیں پتا کہ گلی کا فنڈ کیا ہوتا ہے اور روڈ کا فنڈ کیا ہوتا ہے۔ صحیح، ماشاءاللہ ہماری یہ جو روڈ ہے مین، جی 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 یہ ہائی وے کے انڈر ہے۔ صحیح، اب یہاں پہ ڈسٹرکٹ کونسل کا فنڈ گلی کا 200 فٹ لگا کے تو یہاں پہ جناب جی وہ تختیاں لگائی جا رہی ہیں، اور ساتھ میں نے اپنے ایک عزیز کا علاقے کا اس کے میں نے وہ کمنٹس بھی پڑھے تھے، پوسٹ چڑھائی تھی اس نے کہ جی علاقہ مغل میں ترقیاتی کاموں کا آغاز حسب وعدہ شروع ہو گیا ہے۔ اللہ کرے جی شروع ہو یہ جائے۔ پایا تقبیل تک پہنچے، ہم تو دعا گوئے ہیں صحیح، کہ ظاہر سی بات ہے اگر ہم نہیں چلے تو کچھ تو چلے ہیں نا۔ جی جی بالکل تو بالکل، اس حوالے سے ان کا رائٹ بھی ہے، میں کہتا ہوں کہ اللہ کرے کہ ان کی مرادیں پوری ہوں، اور اگر نہیں ہوتی تو پھر بھی آنے والے ٹائم میں پھر بھی ہمیں بیٹھ کے اپنی ذات کے لیے خود ہی سوچنا پڑے گا۔ بے شک سوچنا پڑے گا جی، بالکل، یہ تو اسی طرح سلسلہ چلتا ہے۔ تو باقی سر یہ ووٹ کے حوالے سے بھی میری آپ سے گفتگو ہوئی ہے، اور آپ نے اس علاقہ کے بارے میں کہ کتنے یہ لوگ سیریس ہیں کہ ہم کس نوعیت کا کام لیڈر سے کروائیں اور کس نوعیت کا نہ کروائیں۔ یعنی کہ سب سے پہلے تو ہمیں یہ شعور ہونا چاہیے، جس طرح آپ کی گفتگو سے بھی یہ نے بات اخذ کی ہے کہ سب سے پہلے ہمیں شعور ہونا چاہیے کہ ہم نے منظم ہونا ہے۔ جب اب منظم قوم نہیں بنیں گے، ہم نے آپس میں اکٹھے نہیں ہونا ہے، اس وقت تک کام نہیں چل سکتا۔ اور اگر ہم اکٹھے ہو بھی گئے تو پھر سوچ کا بھی اکٹھا ہونا ضروری ہے۔ صرف ذاتی طور پہ یہ نہیں کہنا کہ ہاتھ اٹھا کے کہہ دیا کہ جی ہم آپ کے ساتھ ہیں، آپ نے ساتھ یہ بھی کہنا ہے کہ ہمارے دل بھی آپ کے ساتھ ہیں، اور آپ نے اپنی زبان کو، اپنے شعور کو بھی ایک جگہ جب منظم کرنا ہے، آپ کی سوچ ایک ہو جائے گی تو پھر علاقے کے کام بھی ہوں گے، باقی بھی سلسلہ چلتا رہے گا۔ تو باقی جو ضروریات کا میں نے پہلے ذکر کیا کہ اسپتال کے حوالے سے اکثر یہاں پر اعلانات کیے گئے کہ ابھی بنے گا، لیکن پھر کیونکہ بلدیات کے الیکشن جو ہوئے ان میں آپ کو اللہ پاک کی ذات نے فتح یاب کیا، تو اس پر یقیناً آپ کو مبارکباد بھی ملتی رہی، سارا سلسلہ چلتا رہا اور بڑی خوشی بھی تھی۔ لیکن اسی کے ساتھ میں ایک بڑا عجیب سا یہ منظر بھی دیکھنے کو آیا کہ تقریباً چند دن یا چند ماہ ہی گزرے تھے کہ وہ بلدیات کا سلسلہ ختم کر دیا گیا۔ تو جب ایک پرندہ ہے اس کے پار باندھ کے اسے کہا جائے کہ اڑو، تو یقیناً وہ نہیں اڑ سکتا۔ تو آپ جب چیئرمین کی مسند نشین آپ چیئرمین ہو گئے، آپ اس علاقہ مغل کے چیئرمین بنا دیے گئے، تو منتخب بھی ہو گئے، تو اس کے بعد جب آپ سے اختیارات لے لیے گئے تو پھر تو میرے خیال کے مطابق میں بذات خود میں اسی یونین کونسل کا ووٹر ہوں، تو میں بھی آپ سے یہ دعویٰ نہیں کر سکتا یا آپ سے یہ سوال نہیں کر سکتا کہ آپ نے علاقے کے لیے کیا کیا ہے۔ اس سے پہلے کا جو آپ کا ریکارڈ ہے، آپ صرف سپورٹ کی حد تک رہے، آپ علاقائی لیڈر نہیں بنے، یعنی لیڈرشپ آپ کے پاس نہیں آئی، بلکہ صرف آپ ایک سپورٹر کی حیثیت سے چلتے رہے۔ جب آپ لیڈر بنے تو آپ سے اختیارات لے لیے گئے، جب وہ اختیارات لے لیے گئے تو اب علاقے میں سے تو کوئی ایسا شخص نہیں جس سے آپ کو اعتراض ہونا چاہیے، اور یہ تو مجھے پتا ہے کہ اعتراض نہیں ہونا چاہیے، باشعور جو لوگ ہیں انہیں بھی یہی ہوگا کہ آپ سے اعتراض ہمیں نہیں ہونا چاہیے، لیکن کچھ ایسے بھی لوگ ہیں جنہوں نے اعتراضات کیے بھی ہوں گے، تو ان کا آپ نے کس طرح سامنا کیا اور کیا سلسلہ چلتا رہا؟ دیکھیں جی، وہ بھی ذرا آپ ضرور بات بتائیے یہ ہے گا۔ کہ چند دیہات کے اندر یہ ہوا جی کہ بڑی مشکل سے اسکیمیں لیں صحیح، گلیوں کے حوالے سے، اور جب سب کچھ ہو گیا، کام کرنے کا ٹائم آیا، تو ان کی آپس میں پارٹی بازی، آپسی رنجش کی وجہ سے جس میں وہ نہیں ان کی آپس میں جو پارٹی بازی ہے، اچھا ایک دوسرے کے ساتھ
ہر جگہ ہوتی ہے بالکل، لیکن کاش وہ یہ سمجھیں کہ یار یہ ہم کسی کا راستہ نہیں بند کر لے بلکہ یہ ہم اپنا کر رہے اپنا ہیں. کر رہے ہیں. جی بالکل. تو اسی گاؤں میں ہم نے بھی رہنا ہے, یہاں سے ہم نے گزرنا ہے, لیکن نہیں بننے دیں گے جی. اب یہ بتائیں کہ بی کے نمائندہ جی میں تو اس پوزیشن میں پڑا ہوا تھا کہ نہیں کرتا تب بھی بیزتی, بالکل. جب کرتا ہوں تب بھی بیزتی. یہ 4-5 جگہ میرے ساتھ ہوا ہے. ایون کہ ایک روڈ کا منصوبہ آیا صحیح. کہ جی آبادیوں کو جوڑنے کے لیے, آپ لنک کرنے کے لیے, تاکہ مسافت کو شارٹ کرنے کے لیے آپ منصوبے دیں جی, 2 اسکیمیں دیں جی. میں نے کہا ٹھیک. میں نے مشورہ شروع کر دیا. مشورہ شروع کیا تو مجھے پتہ چلا جی کہ ایک ہائی اسکول سے راستہ نکلتا ہے صحیح ہے. جو چتروں سے گزر کے سندھو کو جا کے ملتا ہے. اگر یہ ہو جائے جی تو بڑا یہ شارٹ ہو جائے گا جی. ٹھیک. جب اس کو نوٹ کیا, اینڈ ٹائم پتہ چلا جی کہ یہ تو ممکن ہی نہیں ہے. ہاں جی کیوں؟ کہ جی جہاں سے آپ سٹارٹ لیں گے اس سے آگے تو سیالہ والوں نے فارم بنائے ہوئے ہیں, وہ تو تجاوز ہو چکی ہے. ٹھیک ہے جی. اگر وہاں سے نکل بھی آئیں تو آگے جو چترو گاؤں ہے جی جی اس کے اندر آگے گھر بن چکے ہیں, یہاں سے آپ کراس ہی نہیں کر سکتے. تو میں نے کہا یار پھر سکیم کیسے رکھیں گے؟ انہوں نے کہا جی یہ تو ممکن ہی نہیں ہے. ہاں چتروں سے آگے جو ہے جی جی وہ جو کسی سی ہے جی جی کہ یہاں سے تو پار جو آبادی ہے وہاں تک تو لنک ہو سکتا ہے. صحیح. مختصر کیا جی کہ وہ سکیم جو ہے بعد میں پتہ چلا جی کہ نہیں ہو سکتی. سو میں نے علاقے کے بندو سے مشورہ کیا. انہوں نے کہا جی کہ یہ جو سکیم ہے آپ کے گاؤں سے جو راستہ آ رہا ہے ادھر بن مغل کی طرف, جی جی اگر اس کو آپ بنا دیں جی جی تو یہ پورے علاقے کے لیے یہ جو چکر ہے اتنا لمبا, یہ پہاڑی والا جو دوسرے والا, اس سے بھی بچت ہو جائے گی. صحیح. دوسرا یہ ہے کہ DHA اتھارٹی آ گئی ہے. کل دوچھا والوں کے لیے بھی, خانپور بروالا والوں کے جتنے بھی علاقے والے ہیں آنے جانے کا بھی پلس یہاں سے جانے کا بھی صحیح. سارے کی آسانی ہو جائے گی. آپ یقین جانیے گا کہ 2.25 کروڑ کا ٹینڈر لگوایا اور اس کے بعد کسی بندے نے کوئی اعتراض نہیں کیا, اور جن سے پوچھا سب نے کہا جی کہ بہت اچھا بہت اچھا بہت اچھا. ایون کہ میرے گو کے سیاسی مخالف تھے جی لیکن میں سلوٹ کرتا ہوں ان کی عظمت کو. یہ جو موڑا والے چودھری برادران ہیں, آپ یقین جانیے کہ حالانکہ میرے ساتھ نہیں تھے وہ سیاسی, بالکل لیکن جب یہ سکیم آئی تو میں نے ان سے مشورہ کیا, اس لیے کہ ان کی کافی زمین آتی تھی اس میں. صحیح ہے. تو انہوں نے کہا جی کہ آپ کمال کرتے ہیں, نہ صرف جگہ دیں گے بلکہ کھڑے ہو کے ڈیوٹی بھی کریں گے. واہ واہ. میں ظاہر سی بات ہے یہ بہت بڑی بات ہے, اور واقعی انہوں نے ڈیوٹی کی. اور اس کے بعد موڑا کے کاٹ کے کچھ میرے احباب جو میرے بازو تھے, جی جی جنہوں نے تن من لگایا میرے الیکشن میں, وہ اکڑ کے بیٹھ گئے جی نہیں جی اگر یہاں سے روڈ نکلے گی ہماری بے پردگی ہوگی. اب یہ بتائیں کہ میں کس فارمولے سے سمجھاؤں ان کو کہ جی ہماری عورتیں ہوتی ہیں یہاں سے, تو اگر روڈ گزرے گی تو پھر آمد و رفت ہوگی تو ہمارا پردہ نہیں رہے گا. اچھا باقیوں کا بڑی سمجھانے کی کوشش کی. میں نے کہا یار خدا کے بندو, یہ جتنی آبادی ہیں روڈوں کے ساتھ, کیا یار ان کی کوئی عزت نہیں ہے یا کوئی انسان نہیں ہے کیسی؟ میں نے کہا یار یہ بے پردگی نہیں ہوتی, پردہ یہ آنکھ کا ہے, بے شک بس اس کو قائم رکھو, باقی یہ کون سے چکروں پہ پڑ گئے ہو یار. لیکن انہوں نے کہا نہیں جی, ایون کہ سٹے کرا کے آگے. اچھا وہ سپورٹر بھی آپ کے بازو تھے؟ میرے بازو جی, چیف سپورٹر آپ کہیں نا, صرف سپورٹر نہیں. اچھا. اور اس کے بعد میں گیا ان کے پاس, میں نے کہا بھائی, کہتے جی آپ کیا کچھ نہیں کر سکتے, آپ ہمیں ڈرکا رہے ہیں. میں نے کہا یار تمہیں کس چیز پہ یقین ہے؟ میں قرآن پاک پہ حلف دوں, کس چیز پہ حلف دوں کہ میرے بس کی بات نہیں ہے بابا. اب یہ ٹینڈر ہو گیا ہے, پیسے سارے آ چکے ہیں, اب میں نہیں کر سکتا بھائی. میرے بس میں نہیں ہے کہ میں کہوں کہ چلو جی کینسل کر دو یا ادھر نہیں ادھر کر دو, نہیں ہو سکتا بھائی. مختصر کیا کہ انہوں نے کہا نہیں جی. پھر میں نے تنگ آ کے جب کہا کہ یہ کسی تسلی کو بھی نہیں مانتے, تو میں نے کہا یار جہاں تک بنتی ہے بنا دو, باقی چھوڑ دو. اب آپ کو یہ بھی سن کے حیرت ہوگی کہ ٹوٹل 500 فٹ صحیح لنک کرنے کے لیے پیس جو ہے وہ رہ گیا ہے. ٹوٹل 500 فٹ, باقی پیچھے سے بن کے آ گئی ہے. لیکن صد افسوس کوئی مقصد ہے اس کا؟ دوسرے صاحب میں تو وہ پیسے
میری وجہ سے ضائع گئے ہیں نا، ضائع گئے ہیں، بالکل کہ جب اس کو یوٹیلائز ہی نہیں کر سکتے تو فائدہ کیا؟ کوئی فائدہ نہیں، لیکن ان کی اٹھ اپنی جگہ پہ قائم. بالکل. اور اب میں نے سنا ہے کہ وہ پچھتا رہے ہیں کہ جی غلط کیا. اب کیا فائدہ جی؟ باقی جو آپ نے کہا ہے آئندہ بھی جی جی ظاہر سی بات ہے کہ وہ امید کا دامن تو نہیں پیدا چھوڑ سکتا، اس کی ذات پہ توقع ہے انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ بہتر کرے گا. چلو یہ وقتی امتحان گزر جائیں گے، لیکن علاقائی مسائل جو ہیں، اچھا وہ میں آپ کو اپریشیٹ کرتا ہوں جی کہ جس چیز پہ آپ نے فوکس کیا، جس کو اجاگر کرنے کی کوشش کی ہے، کاش کے علاقے کے لوگوں کو بھی پتا ہو صحیح، کہ اجتماعی مسائل جو ہیں پرائرٹی وائز وہ کون سے ہیں کہ جن کو پرائرٹی بیس پہ کرنا چاہیے. بالکل اسی طرح یہ جہاں تک تعلق ہے دینی مدارس کا، تو میں بالکل اس چیز کے حق میں ہوں کہ سب سے پہلے تو ہمارا دین ہے نا. جی جی بالکل، بے شک. دنیاوی مقدم معاملات تو رکھنا ہے بعد اس کی کو. بات ہے. دنیاوی معاملات بالکل اسی اصل طرح تو آپ کا جو بیس ہے وہ تو دین ہے. دین ہے، انسانیت آپ کے دین نے سکھانی ہے. بے شک بے شک. شعور آپ کا دنیاوی تعلیم نے دینا ہے. اگر دین آپ کا مضبوط ہوگا آپ کی نسلیں مضبوط ہوں گی، آپ کا عقیدہ، آپ کے اعتقاد، ہر چیز جو ہے اس میں بہتری آئے گی. آج ہم لوگ جو رسوا ہو رہے ہیں کس وجہ سے؟ اس دین کی کمزوری اور اس کی دوری کی وجہ سے. بالکل اسی طرح ہے. کاش. اور دوسری بات، کچھ ذمہ داریاں ہمارے علماء حضرات کی بھی ہیں بالکل اسی کہ طرح. جنہوں نے ہمیں تفرقوں میں بانٹ دیا ہے. اب ہماری جو آنے والی نسلیں ہیں وہ تو مسئلہ کو بھی بھول چکی ہیں، اب تو کلر آ گئے ہیں. صحیح. نیلی پگڑی، کالی پگڑی، پیلی پگڑی، فلانی پگڑی. یار آئندہ آنے والی نسل جو ہے وہ تو کلر میں پڑ گئی ہے کہ کون سا کلر چوز کریں، کون سا بہتر ہے. کاش کہ اللہ تعالیٰ ان کو بھی توفیق دے کہ وہ بھی اپنی ذمہ داری کو نبھائیں. اور اہل علاقہ کے لیے بھی یہ ضروری ہے. اب میں نے سنا ہے کہ وہ موری شریف میں جی جی سائیں فضل نام صاحب جناب انہوں نے شروع کرایا مدرسہ وہاں پہ بہت بڑا، اور اس کے بعد جامعہ مسجد بھی بنوا رہے ہیں اور کافی ہیوی پروجیکٹ ہے ان کا. تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر اس کو پراپر طریقے سے وہ بنا رہے ہیں تو کس لیے بنا رہے ہیں؟ ظاہری بات ہے. بھائی دیکھیں نا، پہلی بات یہ سوچ کی بات ہے نا کہ اگر وہ نمبری کے لیے بنا رہے ہیں تو کوئی اس سے تو نمبری نہیں ہوتی. اگر وہاں پہ علاقے کا کام ہے کہ اس چیز سے فائدہ اٹھائیں، بالکل. نہ کہ اپنے ذاتی رضی نازگی کی وجہ سے لوگوں کو کیا کہتے ہیں کہ وہ مس گائڈ کریں کہ وہ یہ نہ کرنا وہ نہ کرنا. وہ خدا کا گھر بنا رہے ہیں. بھائی بالکل اہل علاقہ کو چاہیے کہ یہ ایک فیسلٹی مل رہی ہے. اب آپ نے اسپتال کی بات کی ہے تو گورنمنٹ کی جو ریکوائرمنٹ تھی وہ یہ تھی کہ 10 کنال زمین آپ دیں، ود ان ویک آپ فنڈ لے لیں. ایک ہفتے کے اندر ایک ہفتے کے اندر آپ انتقال کروا کے جی آپ فرد دیں اور ایک ہفتے کے بعد جناب فنڈ جاری ہوں گے. اچھا. ٹھیک ہے. میں نے پورے علاقے میں گھوم کے دیکھا ہے. اب مجھے بتائیں کہ 10 کنال زمین کا مطلب کیا ہے؟ اب ظاہر سی بات ہے اسپتال تو یہ تو نہیں نا کہ آپ کسی ویران جگہ پہ بنا دیں گے. مطلب اس کے لیے روڈ بھی چاہیے، راستہ چاہیے، زمین کی جو ٹھیک ہے مالیت. اس حوالے سے کوئی بندہ بھی اس دور میں دیتا ہے. آج تو وقت یہ ہے کہ مرلو پہ لڑائیاں ہو رہی ہیں. 10 کنال کون وقف کرتا ہے جی علاقے کے لیے؟ بڑی مشکل. باوجود اس کے میں سلام پیش کرتا ہوں. سائیں فضل نام کے پاس میں گیا تو اس نے مجھے کہا جی کہ آپ بالکل کریں، تھوڑا ٹائم رکھیں، ابھی کچھ معاملات ہیں یہ حل کرنے کے بعد میرے پاس جگہ ہے یہ جو ہے ڈاکٹر عثمان صاحب کی جو فارم والی جگہ ادھر، جی 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 کہ میں یہاں سے میں ڈاکٹر کے ساتھ بات کر کے تو اس کے بعد میں 10 کنال زمین جو ہے وہ یہاں سے اگر میں پیمنٹ کرنی پڑی تو میں اس کو پیمنٹ کر دوں گا. بہرحال کوئی تبادلہ کرنا پڑا تبادلہ کر لیں گے، لیکن یہاں کی جگہ جو ہے میں انشاءاللہ اور علاقے کے لیے چیز ہونی چاہیے. اب بات کرنے کی جب باری آئی تو اس وقت ڈاکٹر عثمان صاحب کے ساتھ کوئی پارٹنر تھے یا ان کے کوئی عزیز تھے، ایک میجر سہیل صاحب تھے. اچھا. ہم ان کے پاس گئے، انہوں نے کہا جی کہ تھوڑا سا ٹائم دیں، انشاءاللہ کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، کر لیں گے، لیکن نہیں کیا. صحیح. اور میں نے بعد میں سنا کہ ان کی کوئی آپس میں کوئی ناچاکی ہوئی اور اس کے بعد وہ چلے بھی گئے. اگر وہ کر دیتے تو فضل انعام حاضر تھا پیمنٹ کرنے کے لیے. اس نے کہا جی جتنی بھی بنتی ہے میں دینے کے لیے تیار ہوں. صحیح. لیکن نہیں. اس کے علاوہ تو کوئی بندہ ایسا نہیں کہ جو 10 کنال زمین دے سکے، باقی تو سارے ڈارے ڈپے والے تھے. چلیں بس یہ گفتگو آپ سے بڑی زبردست ہوئی ہے
اور سر میں انتہائی ممنون و مشکور ہوں، پھر آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے بڑی محبت میں آپ کا مشکور ہوں جی، میں آپ کا مشکور ہوں کہ کہ آپ جنہوں یہاں نے، پر تشریف لائے اور بڑی زبردست گفتگو یہ بھی بڑی ویسے فخر اور ویسے خوشی کی بات ہے کہ علاقے میں ایسی ہستیاں موجود ہیں کہ جن کو احساس ہے. سب سے پہلی بات ہوتی ہے احساس کی. جی بے شک، جب تک احساس نہیں ہوگا تب تک تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اسی پھر طرح تو لوگ کہتے ہیں جی کہ ہمیں کیا. بالکل. یہ بڑی بات ہوتی ہے کہ علاقے کی کسی کو فکر ہو. تو اس میں یہ ہے کہ آج بھی ابھی کچھ بھی نہیں گیا، ابھی بھی بڑا وقت پڑا ہوا ہے. ابھی بھی ہم سمجھ سکتے ہیں، ابھی ہم سمجھ سکتے ہیں. اتفاق کی رسی کو پکڑ لیں بالکل اور عہد کر لیں تو اس کے نزدیک تو کوئی چیز ناممکن نہیں ہے نا. بے شک بشرطے کہ اس سوچ اور اس نیت کے ساتھ آئیں. تو بہت شکریہ سر. تو باقی ناظرین، آپ نے گفتگو سماعت فرمائی، جس طرح کہ ملک نور احمد صاحب سے میری بڑی خوبصورت انداز میں گفتگو ہو رہی تھی اور یہ اپنا اظہار خیال کر رہے تھے. تو یقیناً آپ نے یہ اعتراض بھی ہوگا، یقیناً آپ ناظرین کے ذہن میں یہ سوال بھی پیدا ہوگا کہ نظامی موٹیویشنل چینل نے تو ایک اسلامی رجحان کے لیے، ایک مذہبی رجحان کے لیے اس سلسلے کو شروع کیا تھا اور آخرکار یہ سیاست کی دہلیز تک آ کے پہنچا ہے، تو اس کی وجہ کیا ہے؟ تو آپ کو بتاتا چلوں کہ سیاست اور جمہوریت، یہ جو سلسلہ شروع ہے، سیاست بڑا پرانا لفظ ہے، لیکن جمہوریت یہ ابھی ہمارے علاقہ میں اس پورے ملک پہ نافذ کیا گیا، یہ سلسلہ چلتا رہا. لیکن جو مجلس شورا ہے وہ بھی ایک سیاسی حلقہ احباب ہوا کرتا تھا. کچھ معتبر لوگ ہوا کرتے تھے، معتبر اشخاص ہوتے تھے، وہ بیٹھتے تھے اور وہ فیصلہ کیا کرتے تھے کہ کس لیڈر کو منتخب کیا جائے. لیکن اب اظہار خیال کا ہر ایک شخص کو حق دیا جاتا ہے، حق فراہم کیا جاتا ہے. ہمارا ملک ترقی پذیر ممالک میں وہ انشاءاللہ ابھی ترقی کی طرف جا رہا ہے. تو ہمیں چاہیے کہ ہمیں تھوڑا سا سیریس ہونا پڑے گا، جس طرح کہ میں ان سے گفتگو کر رہا تھا. اور یہاں آپ کو ایک میں پوائنٹ نوٹ کرواتا جاؤں کہ یہاں پر یہ کوئی سیاسی پروگرام نہیں ہوا، نہ کہ ملک صاحب نے مجھ سے کہا ہو کہ جناب میں آپ کی ٹرانسمیشن میں آنا چاہتا ہوں اور میری تھوڑی پبلسٹی ہو جائے. یہ آپ کے ذہن میں بالکل بات نہیں آنی چاہیے، یہ کوئی سیاسی پروگرام نہیں تھا. میرا دل چاہا کہ آپ کو یہاں پہ بلایا جائے. آپ علاقے کا درد رکھتے تھے، کیونکہ میں نے اپنے والد محترم سے اور باقی اپنے بزرگوں سے یہ چیز سنی تھی کہ ملک نور احمد صاحب اس علاقے کے لیے بڑا درد رکھتے ہیں. جس شخص نے، جس طرح کہ میں ہم اس وقت آن ایئر نہیں ہوئے تھے تو اس وقت میں ان سے گفتگو کر رہا تھا، تو یہ مجھے بارہا یہ بات بتا رہے تھے کہ بیٹا 85 کی انہوں نے کچھ مجھ سے بات بتائی کہ 1985 میں ایسے ہوا تھا اور اس وقت بھی میں اس علاقے کی کچھ رہنمائی کر رہا تھا ایز اے سپورٹر. تو میں سوچ رہا تھا کہ اس وقت تو میں پیدا بھی نہیں ہوا تھا. آج میرے پاس شعور آ گیا، مجھے بولنے کی قوت عطا کی گئی، آج میں اس علاقے کے لیے کچھ بول سکتا ہوں. تو میری عمر سے زیادہ ان کا تجربہ ہے. تو بارہا ان سے گفتگو پہلے بھی ہوتی رہی، اب بھی ہوئی. تو یقین جانیے کہ میں کسی کو پروموٹ نہیں کر رہا. اگر آج ملک نور احمد صاحب یہاں پر آ کے بیٹھے ہیں تو کل انجینئر قمر اسلام صاحب، ہم انہیں بھی یہاں پر بٹھائیں گے جو ہمارے ایم پی اے ہیں. اور کل میں چاہوں گا کہ چودھری عامر وسیم صاحب بھی اس نشست پہ آئیں اور وہ بھی اپنا اظہار خیال کریں. میں کسی پارٹی کے پاس نہیں ہوں کہ میں جناب چودھری عامر وسیم صاحب کی سپورٹ کر رہا ہوں یا میں ملک نور احمد صاحب کی سپورٹ کر رہا ہوں. اس میں کسی سپورٹ کی بات نہیں ہو رہی، بلکہ یہاں پر علاقے کی ویلفیئر کی بات ہو رہی ہے. جہاں علاقے کی ویلفیئر کی بات ہو وہاں پر آپسی رنجشیں چھوڑ کر، ایک دوسرے کے ساتھ اناد اور نفرت کو چھوڑ کر ہمیں منظم ہونا پڑے گا. تو ناظرین، آپ کو بتاتا چلوں ہماری اس ٹرانسمیشن میں بلبل چمنستان رسالت جناب آفز شامون شکیل صاحب بھی ہماری ٹرانسمیشن کا حصہ بنے ہیں. آئیے ان سے رات رسول مقبول سنتے ہیں. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ. لطف ان کا عام ہو ہی جائے گا، لطف ان کا عام ہو ہی جائے گا. شاد ہے ناکام ہو ہی جائے گا. واہ واہ. جان دے دو وعدے دیدار پر
جان دے دو وعدے دیدار پر ارے نقد اپنا دام ہوئی جائے گا نقد اپنا دام ہو ہی جائے گا دام ہو ہی جائے گا واہ واہ سائلو سائلو دامن سخی کا تھام لو سائلو دامن سخی کا تھام لو ارے کچھ نہ کچھ انعام ہو ہی جائے گا کچھ نہ کچھ انعام ہو ہی جائے گا واہ واہ مفلسوں ان کی گلی میں جا پڑو مفلسوں ان کی گلی میں جا پڑو جا پڑو باغ خود اکرام ہو ہی جائے گا باغ خود اکرام ہو ہی جائے گا بہت خوب بہت خوب یا یاد گیسو ذکر حق ہے یاد گیسو ذکر حق ہے ارے میں پیدا لام ہو ہی جائے واہ 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 کمال ہے کمال ہے میں پیدا لام ہو ہی جائے گا بسم اللہ بسم اللہ اے رضا اے رضا ہر کام کا ایک وقت ہے اے رضا ہر کام کا ایک وقت ہے ارے دل کو بھی آرام ہو ہی جائے گا دل کو بھی آرام ہو ہی جائے گا لطف ان کا عام ہو ہی جائے گا شاد گھر ناکام ہو ہی جائے گا ماشاء اللہ سبحان اللہ. یہ تھے جناب حافظ شابون شکیل صاحب جو بہت ہی خوبصورت انداز میں نعت رسول مقبول پیش فرما رہے تھے. تو جی ناظرین، اس وقت میری اس نظامی موٹیویشنل چینل کی خصوصی نشریات در نایاب کا وقت ختم ہو چکا ہے. انشاءاللہ اگلے ہفتے پھر آپ سے ملاقات ہوگی. اس وقت تک کے لیے اپنے میزبان عمر فاروق نظامی کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.